خوشی کے
علماء کی، ایک کا نام ہے غلام اللہ الہ آبادی، مولانا غلام اللہ الہ آبادی. اس نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے نیچے لکھا کہ اے رسول، جس طرح تم نے کل پہنچایا ہے اسی طرح جز بھی پہنچا دے. جس طرح تم نے کل پہنچایا ہے اسی طرح جز بھی پہنچا دے. اپنی قلم بند کر دی، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کل کیا تھا اور جز کیا ہے. لیکن اس سے چاہے کل ہو یا جز ہو، اس سے خدا کی تحقیق سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ کل اتنا مہم ہے، اگر اس جز اتنا مہم ہے، اگر اس جز کو نہیں پہنچایا تو کل ختم ہو جائے گا. مولانا الہ آبادی، جز کے بھی اقسام ہے. جز ہاتھ بھی ہے، جز پاؤں بھی ہے، جز بازو بھی ہے، جز آنکھ بھی ہے، جز کان بھی ہے، جز راس بھی ہے. یہ کون سے جزوں میں جز ہے؟ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اگر جز بازو کٹ جائے تو انسان ختم نہیں ہوتا، ہاتھ کٹ جائے تو انسان ختم نہیں ہوتا، آنکھ نکل جائے تو انسان نہیں ختم ہوتا، اگر ایک ٹانگ کاٹی جائے تو انسان ختم نہیں ہوتا. ہاں، مگر ایک ایسا جز ہے، اگر راس کاٹا جائے تو انسان باقی نہیں رہتا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر راس کٹ جائے تو انسان نہیں رہتا، اگر علیم ولی اللہ نہیں ہوتا تو اسلام نہیں رہتا. اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جس طرح تم نے وحی جلی پہنچائی ہے اسی طرح وحی خفی بھی پہنچاتے. اس نے بھی قلم بند کر دیا. مولانا صاحب، جلی کا تو پتا ہے، یہ تو لکھ دیتے کہ وحی خفی کیا تھی. وحی خفی کیا تھی؟ شکر ہے اس نے مانا ہے کہ وحی خفی ہے. ہم بھی 1400 سال سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ولایت وحی خفی ہے، جلی نہیں ہے. زمین پر نہیں، کعبہ کوثر پر ہوئی ہے. اب یہ تھے وہ خبیث جنہوں نے حدیث کا نام ہی نہیں لکھا. اب کچھ معتبر، اب غرائب القرآن کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے لکھا، ابھی سعید خدری سے روایت ہے کہ یہ آیت غدیر انہا نزلت فی فضل علی ابن ابی طالب، یہ یا ایھا الرسول کی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ غدیر کے مقام میں علی ابن ابی طالب کا فضل کروانے کے لیے نازل ہوئی. تو جب یہ حکم ہوا رسالت مآب کو غدیر کے میدان پر، تو رسالت مآب نے حکم دیا کہ پرانوں کا منبر بنایا جائے. جب منبر بن چکا تو رسالت مآب منبر پر جا کر بیٹھ گئے. اب میں یہاں سے جناب رسالت مآب کے اس خطبہ غدیر کے کچھ اقتباسات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہے تو. رسالت مآب نے فرمایا کہ 3 مرتبہ جبریل آیا اور مجھے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ حکم پہنچا دے، ولایت کا حکم پہنچا دے. میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ علی کے دشمن ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے معاف کیا جائے. غدیر کے خطبے کے لفظ ہیں. ایک مرتبہ واپس گیا، دوسری مرتبہ واپس گیا، تیسری مرتبہ آیا تو یہ آیت نازل ہوئی ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پھر میں منبر پر، یہ منبر پر رسالت مآب بتا رہے تھے اور یہ پھر فرمایا، خود اس کی علت بتائی کہ میں کیوں نہیں یہ اعلان کرنا چاہتا تھا. قال لعلمی بقلت المتقین وکثرت المنافقین. فرماتے ہیں کہ کیونکہ مجھے علم ہے کہ تم میں مومن تھوڑے ہیں، منافق زیادہ ہے. وَإِنْقَالِ اللَّائِمِينَ، تم میں معتبر کم ہے، کمینے زیادہ ہے. وَتَعْلِلِ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالْإِسْلَامِ، تم میں اسلام پر چلنے والے تھوڑے ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والے زیادہ ہیں. یا رسول اللہ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ زبان سے بخل بخل تو کرتے ہیں لیکن دل میں علی سے بغض رکھتے ہیں. یا رسول اللہ، وہ ہے کون؟ نام کیوں نہیں بتاتے؟ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو ظاہراً ہمارے ساتھ ہیں
ایک دو تین پہ لانا اور محمد والے محمد صلوات انشاءاللہ میں تمام کرتا ہوں. پھر رسالت میں آپ نے فرمایا کہ ان میں منافقین زیادہ ہیں, متقی تھوڑے. اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والے زیادہ, اسلام پر چلنے والے زیادہ. ان میں کمینے زیادہ, معتبر کم. لو شئتو ان اسمی باسمائہم لسمیت. اگر میں چاہتا کہ ان منافقین کے نام لینا چاہوں تو لے سکتا. وَأَنْ أُومِيَ إِلَيْهِمْ بِأَعْيَانِهِمْ لَأَوْمَأْتُ. اگر میں چاہتا ان کی طرف اشارہ کروں تو اشارہ کر سکتا ہوں. وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَدَلَلْتُ. اگر میں چاہتا ان پر جا کر ہاتھ رکھتا تو ہاتھ رکھ سکتا ہوں. یا رسول اللہ, ہاتھ کیوں نہیں رکھتے, کیوں نہیں ان کے نام بتاتے, کیوں نہیں ان کی طرف اشارہ کرتے؟ تو میرے رسالت میں آپ فرمائیں گے کہ میں ہوں موقع کی تلاش میں, موقع کی تلاش میں ہوں. مجھے پتا ہے کہ منافق کون ہے, علی کے دشمن کون ہے, مجھے موقع کی تلاش ہے. جس طرح خدا جانتا تھا شیطان کافر ہے لیکن موقع کی تلاش میں تھا. جب اس نے حجت خدا کا انکار کیا تو کہا نکل جاؤ میری دربار سے, تم میرے لائق نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, یا رسول اللہ بتاتے نام کیوں نہیں بتاتے؟ رسالت میں یہی کہ میں موقع کی تلاش میں ہوں. جب ان سے قلم دوات مانگوں, قلم دوات نہ دے, میں اپنی دربار سے نکال دوں. سمجھ لینا کہ یہ وہی ہے جن کے نام قدیر میں بتانا چاہتا تھا. پھر رسالت میں آپ فرماتے ہیں, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. أَلَسْتُ أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. کیا میں تم پر تمہارے نفس سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا. بس آخری جملہ ہے تو جاتا تھا. قال أَلَسْتُ أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا. کہنے لگے ہاں رکھتے ہو. قال إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَى فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَى. اللہ میرا مولا ہے, میں مومنین کا مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر مسلمانوں اگر قدیر میں اقرار بھی کرتا, وہاں مانا بھی تھا, تو پھر مانو نا جس طرح ہم مانتے ہیں. ہم نے جب اللہ کو ولی بنا تو کہا لا الہ الا اللہ, محمد کو بنا تو کہا محمد رسول اللہ, علی کو بنا تو کہا علی ولی اللہ. دربار کے سارے عالم سے دعا ہے ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں مقبول حضور فرمائے. جن مومنین نے بھی اس محفل قنوع کو برپا کرنے میں حصہ لیا ہے, خدا بڑے کریم ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. خدا بڑے کریم ان کے گھر کو ملا حل فرمائے. اس کی جو بھی نیک دلی تمنا ہے پوری فرمائے. خدا تعالیٰ اپنی برکت جن مومنین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. بے روزگار ہیں ان کے حالات عطا فرمائے. متمنی حج و زیارت ہے نصیب فرما. بے گناہ خیر و برکت ہے آیات فرما. جن مومن نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے خدا ان کی جو نیک دلی تمنا ہے پوری فرما. خدا ہمارے آخری امام کا درجی ظہور فرما. قیامت کو ان کا شریف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلى على اللهم صل على